بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال اللہ تبارک وتعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ ایک وقت کے لیے آئے ہیں، پھر انہیں یہاں سے جانا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جو بھی آیا اور جو بھی آئے گا وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا اور جانے کے لیے ہی آئے گا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، جس کا نام دنیا ہے، دنیا کا معنی ہے قریب کی چیز، یہ جو دنیا ہے یہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے۔ مومن اپنے مشاہدے پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتا ہے، اور اسی کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور مبارک زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اور ایک بار ہم نے اس پر عرض بھی کیا کہ ذکر ایک ہے زبان سے، یہ بھی ذکر ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ پاک کی نواہی کو یاد کرنا دل میں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جب شیطان بہکائے تو یہی خیال کرے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں اور میرے اس عمل سے ناراض ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ نفس و شیطان اس سے کوئی غلطی کرا لے تو پھر وہ فوری توبہ کر لے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، لیکن اگر کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر فوری اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کی عزتیں، ذلتیں، نفع، نقصان، راحتیں، تکلیفیں، سب چیزیں عارضی ہیں، اور ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی عزت آخرت میں ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ نے اس کے لیے آسان راستہ بتایا۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو اور اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہت ساری بار ابتداء میں بندہ اللہ پاک کا جب زبان سے ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر یا اس کے اعضاء پر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ذکر تو کرتا ہے لیکن اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو کبھی کبھی اثر دیر سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر چوری بھی کر لیتا ہے، یعنی رات کی بھی نماز پڑھی، عشاء کی، پھر فجر کی بھی پڑھی، درمیان میں موقع لگا تو چوری بھی کر لی۔ سائل کا سوال کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ایسے بندے کو نماز کا کیا فائدہ ہے جب اس نے چوری کرنی ہے اور لوگوں کا حق تلف کرنا ہے، تو اس کی بندگی کا کیا فائدہ ہے، نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد، جس کا مفہوم ہے
ان قریب اس کی نماز اس کو اس کے اس فعل بد سے روکتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کرتی ہیں، اور یہ فطرت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جب دل پر گناہوں کا میل کچیل ہوگا تو اس وقت اس کے لیے خیر کے کام سوچنا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ جب اس کا دل صاف ہوگا تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا اور خیر کے کام کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گا کہ نماز نہیں پڑھی تو بے چین ہے، تلاوت نہیں ہوئی تو بے چین ہے، ذکر رہ گیا تو بے چین ہے، کوئی سنت چھوٹ گئی تو پریشان ہے۔ کیوں؟ اس کا دل جس مقصد کے لیے بنا تھا اب اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اس کا دل کا آئینہ صاف ہے، اور وہ اس کو غلطیاں بتا رہا ہے، یہاں سے بھی کمی ہو گئی، یہاں سے بھی غلطی ہو گئی، یہ بھی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو پھر جب کوتاہی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ دو باتیں اچھی طرح، اللہ کا ذکر اس وقت بھی اللہ کا ذکر تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو نہیں پیدا کیا، اللہ کا تو تذکرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت بھی جب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اللہ کا ذکر بھی تب بھی رہے گا۔ اگر زمین میں جو انسان اور جنات رہتے ہیں جب تک یہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، تو یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کے چاند سورج ستارے زمین و آسمان کا نظام یہ سارا اللہ پاک کے ذکر سے قائم ہے۔ یہ سارا نظام اللہ پاک کے ذکر سے قائم ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں رہے گا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے پیاروں نیت کرو، شروع میں انسان عادت ڈالتا ہے نفس کو، آہستہ شروع میں ہی آپ کو ہمت نہیں ہوگی کہ آپ ڈھیر سارا ذکر کرنے لگے۔ نفس کو عادت ڈالیں اور پھر عادت ڈال کر تھوڑا سا ذکر مستقل کریں، وہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو قضا کر لیں، پڑھیں اس کو پورا کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا دو الفاظ ہیں، خیر الاعمال الی اللہ، ایک جگہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، چاہے تھوڑا ہی عمل ہو وہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اعمال کی عادت ڈالے۔ آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ مستقل کریں، آپ جو ذکر کرتے ہیں وہ مستقل کریں، آپ جو خیر کے کام کرتے ہیں وہ مستقل کریں، وہ تھوڑے ہیں پھر بھی کریں۔ شیطان کبھی کبھی بہکاتا ہے، آپ یہ تھوڑا سا چند صفحے تلاوت کرتے ہوئے سے کیا فائدہ ہے؟ اسے کہا میں اپنے اللہ کا کلام پڑھتا ہوں نا، تو پڑھنے والوں میں میرا نام بھی آ جاتا ہے۔ بھئی تم نے ایک تسبیح 8-10 منٹ میں روز کلمہ شریف پڑھ دیتے ہو تو یہ کون سا ذکر ہوا؟ کہ کہو میں ذکر کرنے والوں میں شمار تو ہو گیا، شمار تو ہو گیا ہوں، ادارے میں داخل تو ہو گیا ہوں، آگے اللہ بڑھا دیں گے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم مسنون تسبیحات کا بھی اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ذکر نفی اثبات اور اللہ اللہ ہے اس کو بھی کرتے رہیں گے۔ اب یہ ذرا جو طلبہ ہیں یہ اس کا خیال رکھیں کہ اوقات کو دیکھیں، اگر ان کے پڑھنے پڑھانے میں کوئی فرق آتا ہے تو وہ ان کو 10 ایسا کرتے رہیں۔ بھئی درود شریف 10 بار پڑھ لیں صبح شام، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اور دن میں کسی 1-2 نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے تو زبان اور دن دونوں کے ساتھ ملا کر آہستہ آہستہ اللہ 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 کر لیں، 5 منٹ کر لیں، تعداد نہیں، آپ وقت کا حساب کر لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا کر لیں، تو ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میں 1984 میں حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوا، تو حضرت نے پوچھا کہ
کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی دورہ حدیث میں داخل ہوا ہوں، تلاوت کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا تو آپ نے نا فی الحال چوتھا کلمہ 100 بار پڑھنا، چوتھا کلمہ پھر فرمایا نہیں آپ زیادہ ہو جائے گا، آپ صبح شام 10 بار پڑھ لیا کریں، چوتھا کلمہ صبح شام 10 بار پڑھ لیا کریں۔ مسند احمد میں ہے کہ جو آدمی فجر اور مغرب کے بعد اسی حالت میں 10 بار پڑھتا ہے تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو اللہ والوں کی تربیت کا انداز سنایا ہے کہ بھئی نام تو لکھا جائے گا نا ذکر کرنے والوں میں، اور اس پر استقامت کریں۔ جو آپ 10 بار پڑھتے ہیں، 5 منٹ کرتے ہیں، 10 منٹ، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو چھوڑے نہیں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اللہ آپ کو آگے بڑھا دیں گے۔ آگے کون نہیں بڑھ سکتا؟ جس میں استقامت نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے وہ بڑھتا ہے جس میں استقامت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور پھر ہمارا تھوڑا سا عمل جب مستقل ہو گیا تو وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہو گیا۔ جب عمل پسندیدہ ہے تو کرنے والا بھی تو پسندیدہ ہوگا نا، تو جب کرنے والا پسند آئے گا تو اس کو آگے بڑھا ہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائیں اور اس کا یقین نصیب فرمائیں کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو زنگ میل کچیل ہے اس کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر سچی توبہ کے بعد ذکر کیا جائے تو پھر صرف میل کچیل نہیں دور ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اور اس کی نورانیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان